اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں غلام معین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں کنز الوظائف یوٹیوب چینل۔ آج میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نیا استخارہ کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینلز پر بہت سی استخارہ کی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، جن میں تسبیح والا استخارہ سر فہرست ہے، اور اس کے علاوہ استخارہ ناد علی اور بھی مختلف استخارہ کے عمل ہم بتا چکے ہیں۔ لیکن آج ایک بار پھر ہم استخارہ کا ایک نیا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور دوستو یہ استخارہ ہے استخارہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو اس سے پہلے ہم نے سنت استخارہ بھی اپلوڈ کر رکھا ہے کہ سنت استخارہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے اصحاب کس طرح استخارہ کرتے تھے، وہ بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے۔ آپ سنت استخارہ سب سے افضل، اولا اور مجرب ترین استخارہ ہے جو بزرگان دین کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو دوستو آپ سنت استخارہ کا عمل وہ سب سے پہلی پرورٹی میں آپ سنت استخارہ کا عمل کریں۔ لیکن دوستو آج میں آپ کی خدمت میں حضرت علی والا استخارہ حضرت علی یہ والا استخارہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سنت استخارہ نہیں ہے، لیکن استخارہ حضرت علی اس نام سے منسوب یہ استخارہ ہے۔ آپ اس استخارہ کو کریں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب خواب میں معلوم ہو جائے گا۔ تو دوستو اگر آپ اپنے کاروبار کے متعلق، شادی کے متعلق، اپنے کسی بھی معاملے کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے کاروبار میں فائدہ ہوگا یا نقصان، یا آپ شادی کسی جگہ کرنا چاہتے ہیں تو جس جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں اس جگہ شادی کرنا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، ایسے تمام سوالات جو آپ کے ذہن میں جنم لے رہے ہیں، ان سوالات کو آپ ان کا جواب معلوم کرنے کے لیے اس ویڈیو میں بتائے گئے استخارہ کے عمل کو کر لیں بفضل خدا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو خواب میں آپ کو بالکل صحیح طریقے سے اس کا بتا دیا جائے گا کہ یہ کام آپ کے متعلق بہتر ہے یا نہیں۔ تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں، یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ ہمارے نوٹیفیکیشن انشاءاللہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں استخارہ حضرت علی والا عمل۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین، اگر آپ کو کوئی مہم ہے، کوئی مشکل درپیش ہے، کسی سوال کا جواب آپ کے ذہن میں ہے، تو آپ مختلف عاملین کی بجائے خود سے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ جس دن آپ نے استخارہ کرنا ہے اس دن آپ اچھی طرح غسل کر لیں۔ دوستو اچھی طرح غسل کر لیں، پاک صاف ہو جائیں۔ پاک صاف ہو کر آپ نئے کپڑے اگر میسر ہوں، نئے کپڑے اگر میسر ہیں تو آپ نئے کپڑے پہن کر یہ عمل شروع کریں۔ تو دوستو نئے کپڑے اگر نہیں ہیں تو دھلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، وہ بھی نئے کی ہی طرح ہیں۔ اگر آپ کو نئے کپڑے میسر ہیں تو بہت اچھا، اگر نہیں تو دھلے ہوئے کپڑے یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس دن استخارہ کرنا ہے اس دن آپ نے غسل کر لینا ہے۔ پھر دوستو اچھی طرح خوشبو لگا لیں، جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں ان کپڑوں پر خوشبو لگا لیں، اچھی سی کوئی خوشبو مل جائے تو اچھی سی خوشبو لگا لیں۔ اور دوستو عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل شروع کرنا ہے، اور اس سے پہلے آپ یہ تمام کام کر لیں، یعنی غسل بھی آپ نے کر لینا ہے اور آپ نے خوشبو بھی لگا لینی ہے۔ پھر جب عشاء کی نماز آپ ادا کر لیں تو عشاء کی نماز کے بعد دوستو آپ نے کسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ آپ کے عمل میں خلل نہ آئے، آپ جو استخارہ والا عمل کرنے لگے ہیں اس میں خلل نہ آئے، ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں۔ نہا دھو کر کے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر عشاء کی نماز پڑھ کر آپ ایسی جگہ پہ بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ کو خلل نہ ہو۔ تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 6 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ 6 رکعت دوستو 6 رکعت آپ نے نفل ادا کرنے ہیں۔ آپ نے استخارہ کی نیت کرنی ہے، استخارہ کی نیت کر کے آپ نے 6 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ تو دوستو آپ اکٹھے بھی نفل پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھے کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اکٹھے 6 نوافل کی اور 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو آسان ہو آپ اسی طرح کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے 6 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، اور نیت کر کے آپ نے جب اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لینے ہیں
تو آپ نے تعوذ تسمیہ اور ثنا تعوذ تسمیہ پڑھ کر آپ نے جب سورہ فاتحہ شریف پڑھ لینی ہے۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد دوستو پہلی رکعت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے 6 رکعتوں میں جو میں بتاؤں اسی طرح پڑھنا ہے۔ 6 رکعتوں کی میں ترتیب آپ کو بتاؤں گا کہ 6 رکعتوں میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس طرح پڑھنے سے آپ کو آپ کے خواب میں رہنمائی مل جائے گی آپ کے کام کے متعلق۔ تو میرے دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ شریف جب آپ نے پڑھ لینی ہے تو سورہ شمس پڑھیں۔ 30ویں پارے کی صورت ہے دوستو سورہ شمس، والشمس وضحاها، یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ شمس یہ آپ نے دوستو پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ شمس کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے دوستو۔ اس کے بعد رکوع اور سجدہ وغیرہ کر کے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو دوسری رکعت میں بسم اللہ شریف، الحمد شریف اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف کے بعد آپ نے سورہ لیل پڑھنا ہے۔ واللیل، سورۃ اللیل، سورۃ اللیل آپ نے پڑھنی ہے دوستو دوسری رکعت میں 7 مرتبہ۔ پہلی رکعت میں آپ نے ذہن نشین کر لیا کہ پہلی رکعت میں سورہ شمس 7 مرتبہ، دوسری رکعت میں فاتحہ پڑھ کر سورہ لیل اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر دوستو آپ نے التحیات بیٹھ کر اگر آپ 6 رکعتوں کی اکٹھا نیت کی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ کر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تیسری رکعت میں آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ سورت آپ پڑھیں گے دوستو۔ تیسری رکعت میں سورہ ضحیٰ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ترتیب کو آپ ذہن نشین کرتے جائیں۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ شمس، دوسری رکعت میں دوستو فاتحہ کے بعد سورہ لیل، تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ ضحیٰ اور چوتھی رکعت میں دوستو آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر سورہ الم نشرح لک صدرک، یہ والی آپ نے سورت دوستو یہ بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے دوستو۔ چوتھی رکعت میں سورہ الم نشرح یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 5ویں رکعت میں آپ نے کون سی پڑھنی ہے؟ سورہ تین والتین والزیتون، یہ والی سورت آپ نے اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوستو جب آپ چھٹی رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو چھٹی رکعت میں آپ نے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ترتیب کو پھر ذہن نشین کر لیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ شمس، دوسری رکعت میں سورہ لیل، تیسری رکعت میں سورہ ضحیٰ، چوتھی رکعت میں سورہ الم نشرح، 5ویں رکعت میں سورہ تین اور چھٹی رکعت میں سورہ انا انزلنا سورہ قدر، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے دوستو۔ ہر سورہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ ہے اس کی ترتیب۔ آپ چاہیں تو اکٹھے 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں عمل میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اور دوستو آپ نے جب یہ 6 رکعتیں پڑھ لینی ہے پھر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پڑھ لینا ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر جہاں پہ آپ نے وہ یہ 6 رکعت نفل ادا کیے ہیں، اسی جگہ پر بیٹھ کر میرے دوستو آپ نے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ تو آنا چاہیے، ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سا بھی درود آتا ہے، درود خضری، درود ہزارہ، یا کون سا بھی درود آپ کو آتا ہے، 11 مرتبہ اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے جب 6 رکعت آپ مکمل کر لیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں دوستو، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگیں۔ آپ نے ہاتھ اس طرح اٹھا کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے اس طرح ہاتھ اٹھا کر اللہ رب ذوالجلال سے دعا مانگنی ہے۔ اور دعا کے میں کلمات آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ کو سکرین پر بھی انشاءاللہ یہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ ان کلمات کو یا تو یاد کر لیں یا ہماری ویڈیوز کو یہاں پہ روک کر آپ ان کلمات کو لکھ لیں اور پھر آپ اس عمل کو کریں۔ وہ دوستو آپ نے کلمات یہ پڑھنے ہیں، درود شریف پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب محمد و رب ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و اسحاق و یعقوب و رب جبریل و میکائیل و اسرافیل
وعزرائیل ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان العظیم ارنی فی منامی لیلۃ ما انت اعلم بہ منی۔ دوستو یہ دعا ہے، میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ کوئی دوست ابہام کا شکار نہ ہو، کسی دوست کو مسئلہ پیش نہ آئے۔ دوستو آپ نے دعا اس طرح پڑھنی ہے، اللہم رب محمد و رب ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و یعقوب و رب جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و منزل التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان العظیم ارنی فی منامی لیلۃ ما انت اعلم بہ منی۔ یہ دوستو آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم رب محمد و رب ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و اسحاق و یعقوب و رب جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و منزل التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان العظیم ارنی فی منامی لیلۃ ما انت اعلم بہ منی۔ یہ دوستو یہ دعا ہے، یہ استخارہ حضرت علی والی دعا ہے، یہ سنت استخارہ والی دعا نہیں ہے، یہ استخارہ حضرت علی والی دعا ہے۔ اس دعا کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو اس دعا کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دوستو اس عمل کو 7 دن تک مسلسل جاری رکھنا ہے۔ کتنے دن تک؟ 7 دن تک۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر 1 2 3 دن میں امید ہے کہ آپ کو دوسرے تیسرے دن میں جواب مل جائے، لیکن دوسرے تیسرے دن میں اگر آپ کو جواب مل جاتا ہے تو عمل کو وہیں پہ ختم کر دیں۔ اگر جواب نہیں ملتا تو مسلسل 7 دن تک ترتیب کے ساتھ اسی طرح جس طرح میں نے بتایا ہے اس عمل کو 7 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی اور حساب وغیرہ اور استخارہ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو اگر آپ ہم سے بھی استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم بھی حاضر ہیں، اور ہم استخارہ کرتے ہیں علم الاعداد سے۔ اگر کسی دوست نے ہم سے استخارہ کروانا ہے تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ آپ ہماری ویڈیو میں اپنا نام لکھیے، اور اگر آپ نے ہم سے استخارہ کروانا ہے تو آپ ہمارے چینل کے اباؤٹ میں جا کر ہمارے واٹس ایپ نمبر کو حاصل کر کے واٹس ایپ پہ آپ ہم سے استخارہ کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ نے بات پوچھنی ہے تو کمنٹ میں پوچھیے، انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ نئے عمل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔